السلام علیکم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید، اور بات وہیں سے شروع کریں گے جہاں پچھلے کئی روز سے تان ٹوٹتی ہے کہ آئینی ترامیم والا کتا جو ہے وہ کب کھو چو نکلے گا۔ تو آج بھی اس وقت یہاں تو 5:15 ہو گئے ہیں اور پاکستان میں غالباً 10:15 ہوں گے رات کے۔ تو اس وقت تک بھی جو ہے وہ کھوتا جو ہے اجے کھوچی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اسی طرح مولانا کے گھر کے اور ان کی گلی کے چکر لگا رہے ہیں جیسے جوانی میں نوجوان اپنے محبوب کی گلی کے پھیرے لگاتے تھے۔ پتہ نہیں مولانا فضل الرحمان نے کیا، ان کے پاس کیا گدڑ سنگھی اور کیا ایسا سلسلہ ہے، گنتی کی ان کے پاس نشستیں ہیں، اور دوسری طرف سے حکومت کی طرف سے دعوے آ رہے ہیں ان کے صحافیوں کی طرف سے۔ پھر وہ جو فیصل واؤڈا ہے، بوٹ بردار جو ہے، اس نے کہا کہ نہیں جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، نمبرز بھی پورے ہیں اور یہ بھی پورے ہیں، بس فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور تو بھائی جب سارا کچھ پورا ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان کے ناز نخرے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا فضل الرحمان کی چھوٹی سی ایک سیاسی جماعت ہے، چند ان کے لوگ ہیں، ان میں سے بھی آپ نے کچھ خرید لیے ہیں جو ان کو آپ نے ارب پتی بنا دیا ہے۔ تو اب کیا ہے مولانا کے پاس ایوان میں احتجاج کرنے کے لیے؟ لیکن ان کے پھیرے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے۔ کبھی بلاول بھٹو وہ حیدرآباد سے بیچارہ چلتا ہے ایک جلسہ کر کے تو سیدھا مولانا صاحب کے گھر لینڈ کرتا ہے، اور اس پہ دیکھیں لوگ تبصرہ کیا کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی بلاول کا بڑا پن دیکھیں کہ مولانا صاحب کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کو وارننگ دینے آ گیا ہے کہ مولانا صاحب آپ ہمارے ساتھ ملنا ہے تو مل لیں۔ اب اس ملاقات کو بھی کئی گھنٹے ہو گئے، بلاول کے حوالے سے میں ٹویٹس پڑھ رہا تھا کہ بس جی اب 1 گھنٹہ رہ گیا، اس نے بلاول بھٹو نے مولانا صاحب کو کہا جی ہوں تاڑے کو 1 گھنٹہ ہے، اور وہ گھنٹہ جو ہے ابھی تک وہ گھنٹہ ہی ہو رہا ہے۔ اور بھائی اس وقت گھنٹہ نہیں چلے گا، اس وقت سیاست کا جو گھنٹہ گھر ہے فیصلہ آباد والا مولانا فضل الرحمان ہے۔ ابھی میں ایک کارٹون بھی دیکھ رہا تھا، اس نے رستے دکھائے ہوئے 4، ہر رستہ جو ہے مولانا فضل الرحمان کے ڈیرے کی طرف جا رہا ہے، اور ساتھ لکھا ہے کہ 5واں ڈھونڈو گے تو وہ بھی ادھر ہی جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ حکومت ایک طرف بڑکے مارتی ہے کہ جی ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے، ہم نے ہر صورت یہ پاس بھی کر لینی ہے۔ ان کے جو صحافی ہیں تو فیلی صحافی جو ہیں قلم فروش قسم کے، وہ بھی اس بات کا اعلان کریں، اور ساتھ انہوں نے ایک گندی کمپین مولانا فضل الرحمان کے خلاف شروع کر دی کہ جی مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ تو اب ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہا، اب تو ان کے بندے جو بک گئے ہیں، تو اب مولانا صاحب چاہ رہے ہیں کہ میں فیس سیونگ کر لوں۔ اب میں حیران ہو رہا ہوں لوگوں پہ، ارے بھائی آپ کو اتنی جو آپ دور دور کے کوڑیاں لا رہے ہیں، تو آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کے قریب ہے، ان سے پوچھ لیں، واٹس ایپ کر کے ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے۔ رات گئے آپ لوگ جو ہے، کبھی وزیر اعظم بغیر پروٹوکول کے جا رہا ہے، زرداری بھی سنا آ رہا ہے، بلاول جا رہا ہے، ادھر سے جنرل عاصم منیر جو ہے وہ کتنے چکر لگا چکا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے میں جنرل عاصم منیر کب آیا ان کے پاس۔ جنرل عاصم منیر سے میری مراد ہے وہ جو اس کا بچونگڑا ہے محسن نقوی۔ تو محسن نقوی جو ہے وہ جب بھی آتا ہے تو سمجھ لیں وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر آتا ہے، وہ بھی پھر آیا دوبارہ۔ تو یہ کوئی کہانی جو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں کھوتا جڑا کھو کنے کڈنا ہے تو کس طرح کڈنا ہے۔ لیکن لگ ایسے ہی رہا ہے کہ ابھی مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے، اسی طرح ان کے چکر لگوا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے عمران نیازی جو ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اب وہ پتہ نہیں کتنا بڑا لیڈر تھا، دنیا بھر میں اس نے تہلکہ مچا رکھا تھا، اب جیل میں اس ملاقات کے لیے اس کی صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے سفارش کی ہے تو پی ٹی آئی کا وفد جو ہے اس سے مل پایا جا کر۔ تو یہ صورتحال دیکھیں، انہی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ لوگ کس طرح کی بکواس کیا کرتے تھے، لمبی زبان کر کے باتیں کرتے تھے۔ اب ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ان کی جو ملاقات ہوئی ہے آج 5 رکنی وفد کی، وہ مولانا فضل الرحمان کی سفارش پہ ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو نے پہلے اس حوالے سے کہا ان کی ملاقات کروائیں گے، لیکن وہ صرف 3 لوگوں کی اجازت ملی تھی، پھر انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں 2 اور چاہیے، تو وہ بھی مولانا فضل الرحمان نے کروائی۔ اب حکومت اس حد تک مجبور ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی سفارش پر عمران نیازی، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، اس سے جو ہے لوگوں کو ملنے دے رہی ہے۔ تو ہر چیز جو ہے وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ کنٹرول میں کی ہوئی ہے، اور ثابت کر دیا ہے کہ وہ بندہ سیاست کا سلطان ہے۔ اب اس تاخیر سے مولانا فضل الرحمان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں، میرا تو ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔
لیکن ظاہر ہے وہ بھی دور اندیش ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سیاست میں جب لوہا کس حد تک گرم ہو جائے تو پھر جو ہے اس پہ ہتھوڑا مارنا ہے۔ تو لگتا ہے کہ مولانا صاحب ہتھوڑے کو بھی ہتھوڑا تیار رکھا ہوا، لیکن بس ابھی لوہے کو مزید گرما رہے ہیں، اور یہ صورتحال ہے کہ اس وقت جو ہے بس وہ آ جا رہے ہیں لوگ، اور ساتھ دوسری طرف سے وہ جو ہے دعوے کر رہے ہیں کہ جی ہمارے تو نمبر پورے ہیں، ہمارے پاس تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم نے مولانا کے اتنے خرید لیے ہیں اور ہم نے پی ٹی آئی کے اتنے توڑ لیے۔ تو بھائی اب اس کے بعد اور کیا چاہیے آپ کو؟ جسٹ گو فار اٹ۔ کیا اب پاکستانی عوام کو آپ نے ایک عجیب قسم کے جو ہے ذہنی جو ہے میں دباؤ میں رکھا ہوا ہے۔ لوگوں کو زندگی کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، مہنگائی ادھر کی ادھر ہے، اور بڑے مسائل ہیں لوگوں کے، اور یہ ٹی وی جہاں جب آپ کھولو ہر پروگرام میں آئینی ترامیم، آئینی ترامیم، ایسے جیسے یہ ترامیم ہو گئی تو پاکستان راتوں رات خوشحال ہو جائے گا، بجلی کا ریٹ جو ہے وہ بالکل جو ہے 5-6 روپے یونٹ پہ آ جائے گا، گیس سستی ہو جائے گی، آٹا جو ہے وہ پھر 14-15 روپے کلو ہو جائے گا۔ اس طرح جو ہے وہ میڈیا اس کے اوپر فوکس کر رہا ہے، حالانکہ یہ ترامیم جو ہیں ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں، رتی بھر عوام کو فرق نہیں پڑے گا، یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے بعد سپریم کورٹ میں کیا دودھ کی انصاف کی نہریں جو ہے بہنا شروع ہو جائیں گی، سپریم کورٹ جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے گی، اور ایسے ججز آ جائیں گے کہ فیصلے جو ہیں وہ انصاف کی بنیاد پر ہوں گے۔ قطعاً ایسا کوئی نہیں، نہ ان سیاسی جماعتوں کے لیے یہ ترامیم لائی جا رہی ہیں، نہ یہ جو ہے عوام کے لیے لائی جا رہی ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے، اور یہ میں ایک سے اب بڑے عرصے سے یہ آپ سے بات کہتا آ رہا ہوں، وہی دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے جرنیلوں کو جو ہے اپنا شکنجہ مضبوط کرنے کے لیے لائی جا رہی۔ پہلے اس ملک پر جرنیل جب حکومت کرتے تھے تو یہ جو ہتھوڑا گروپ ہے، یہ جو ججز ہیں، یہ ان کے ماتحت کے طور پہ، ان کے پیادوں کے طور پہ کام کرتے تھے، وہ جس کے بارے میں کہتے ہیں اس کو نائل کر دو، اس کو خلاف توہین عدالت لگا دو، وہ کر دیتے تھے۔ اب ان دنوں وہ ان کا کام نہیں کر رہے، لیکن انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں یہ ایسی اس قسم کے جو 2 نمبر ججز بھرتی کر دیے ہیں کہ اب ان کے لیے یہاں صفائی کرنا بھی مشکل ہے۔ اب یہ بلوچستان والے ناراض شہری تو ہیں نہیں، یا پی ٹی ایم کے ورکر تو ہیں نہیں کہ جن پر آپ گولیاں چلا دیں اور ان کو جو ہے آپ دوسرے جہان پہنچا دیں۔ یہاں پہ آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، اپنے ٹینک بھی نہیں لے کر جا سکتے۔ یہ ہے اسلام آباد اور پھر سپریم کورٹ، تو ان کے لیے ان کی صفائی جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو اس صفائی کے لیے ان کو ضرورت تھی پارلیمنٹ کی۔ اب پارلیمنٹ میں چونکہ جس وقت اکثریت ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی، تو یہ دونوں جو ہیں یہ اپنی جو سیاسی مجبوری کی وجہ سے ان کا ساتھ دے رہی۔ گند جرنیلوں نے ڈالا، صاف سیاستدان کر رہے ہیں۔ بھائی جن کا گند ہے پہلے وہ اس بات کا اعتراف کریں کہ ہم نے یہ گند ڈالا تھا، ہماری پچھلی نسل نے ڈالا تھا، جنرل باجوہ نے، فیض نے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ہماری وجہ سے یہ سارے جو ججز جو اس وقت بڑے نظر آ رہے ہیں انصاف پسند اور جو چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وضاحتی نوٹ جاری کرتے رہتے ہیں، یہ ہم نے بھرتی کیے ہوتے۔ وہ وہی مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کر رہے، اور حکومت جو ہے وہ دن رات دوڑے لگا رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی مولانا فضل الرحمان کے پیچھے۔ پہلے جس نے غلطی کی ہے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، تاکہ آنے والے دنوں میں وہ ایسا کچھ نہ کرے۔ وہ تو یہ جو ترمیم کر رہے ہیں جو کہ اپنی ہی غلطی کی وجہ سے ان کو کرنی پڑ رہی ہے کہ ججز کو، ایسے ججز کو جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، سائیڈ لائن کریں۔ تو اس ترمیم میں بھی وہ اپنا جھرلو جو ہے وہ پھیر رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں بھی ہو جائیں اور ہمارا جو ہے کنٹرول ہو جائے ہر چیز کے اوپر۔ تو بھائی یہ کس قسم کی جو ہے سہولت کاری جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کر رہی ہے؟ اور پیپلز پارٹی تو اتنے زور و شور سے، خاص کر بلاول بھٹو جو ہے وکالت کر رہا ہے آئینی ترمیم کی، جیسے یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے اس پہ۔ بھائی یہ کوئی آپ کو کریڈٹ نہیں ملے گا اس چیز کا، یہ پھندا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے اگلی بار اس ساری کارگزاری کی بنیاد پر وزارت عظمیٰ والی جو نوکری ہے وہ شہباز شریف کو برطرف کر کے آپ کو دے دی جائے، لیکن اس سے آپ کا جو سیاسی قد ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر 2-4 صحافی آپ کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ جی بلاول کو کریڈٹ دیا جائے، تو ایسی کوئی بات نہیں، آپ کوئی عوامی کام نہیں کر رہے۔ یہ ترامیم جرنیلوں کی لائی ہوئی ترامیم ہے، آپ کے پاس تو مسودہ بھی نہیں ہے، ان کی ترامیم ہے، وہ جو چاہتے ہیں عدلیہ میں آپریشن کلین اپ، آپ اس میں سہولت کاری کر رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھا کام تو نہیں آپ کر رہے۔ تو اس لیے یہ ترامیم ساری جو ہیں جرنیلوں کے لیے ہیں اور ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ یہ والے ججز جو ہیں عمران دار ججز ہیں، آپ کو پتہ ہے ابھی کل پرسوں انہوں نے کل غالباً ایک وضاحتی نوٹ جاری کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ منصور علی شاہ اسی طرح کھڑا ہے ڈٹ کر کہ ہم نے عمران نیازی کا ساتھ دینا ہے۔ تو اب وہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کر رہے ہیں۔
تو اس میں رکاوٹ جو بنے ہوئے ہیں وہ سوائے مولانا فضل الرحمان کے اور کوئی نہیں. اب مولانا فضل الرحمان کے اپنے ایشوز ہیں، صرف وہ یہ رکاوٹ یہ نہیں ہے، وہ ان کے اور بھی کچھ مسائل ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے، اعتراف کیا جائے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، قومی جو ہے مفاد کے نام پہ مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کے ساتھ دینا شروع کر دیں. مولانا فضل الرحمان کو پتہ ہے کہ ان کا جب مطلب ہوتا ہے تو یہ ان کو پی ڈی ایم کی صدارت دے دیتے ہیں، اور جب مطلب نہیں ہوتا تو باروں بار زرداری صدارت کھپے ہو جاتا ہے اور شہباز شریف وزیر اعظم بن جاتا ہے. اس وقت یہ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ لفٹ ہی نہیں کرواتے. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان کے جھانسوں میں آنے والے نہیں ہیں، یہ جتنی مرضی جو ہے وہ چکر لگائیں. اب یہ مولانا کو دباؤ میں لانے کے لیے بار بار یہ اعلان کروا رہے ہیں ہمارے نمبرز پورے، اور اب مولانا جو ہیں وہ بس اپنی فیس سیونگ کے لیے شامل ہونے والے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان آپ کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہے، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ دباؤ ڈال کے مولانا صاحب کو کہ بھئی آپ کے ممبر بھی ٹوٹ گئے ہوئے ہیں تو بہتر ہے شامل ہو جائیں. ظاہر ہے نمبر اگر وہ ہارس ٹریڈنگ کریں تو جرنیل ہمارے کچھ بھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی ہمارا ممبر اسمبلی جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ فوجی بوٹ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے. سارے جو ہیں ان کی کمزوریاں ہیں، سارے چور دروازوں سے جو ہے اس سیاست کے میدان میں آئے. تو ان کسی کی ویڈیو ہے، کسی کی آڈیو ہے، کسی کا کوئی کاروباری مسئلہ ہے تو وہ تو فوراً بلیک میل ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے سینٹ میں جب ایک دفعہ الیکشن وہ تھا، عدم اعتماد کی ایک تحریک پیش ہوئی تھی سنجرانی کے خلاف، تو 64 لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے حق میں اس تحریک کے، لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو کچھ اور نتیجہ نکلا ہے. تو اس لیے اب بھی اسی طرح جو ہے اس طرح کا جرنیلی جھرلو جو ہے، فیض حمید نہیں ہے لیکن نئے فیض حمید آ چکے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. لیکن ان کو صرف اور صرف جو ہے خوف یہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کے علاوہ ہم نے یہ پاس کر لیا، آئینی ترامیم پاس کر لی، تو پھر ہمارے لیے بہت مشکلات ہوں گی. پھر مولانا فضل الرحمان اپنی اسٹریٹ پاور کو جب جو ہے ایکٹیویٹ کریں گے تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. یہ دباؤ ہے جس کے لیے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. کبھی مولانا کو وہ کہتے ہیں کیرٹ اینڈ سٹک، بس اس طرح کبھی ان کو صحافیوں کی طرف سے اور فیصل واوڈا جیسے جو بوٹ پالشی ان کی طرف سے ایسا بیان دلوا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں آپ کے بندے ٹوٹ گئے ہوئے ہم سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے مولانا فضل الرحمان کے کچھ ساتھی ٹوٹ سکتے ہیں، کیونکہ جرنیل میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے اور ان کے پاس جو ہے شفاق قسم کی طاقت بھی ہے. تو اس میں پاسبلٹی ہوتی ہے لوگوں کے ٹوٹنے کی. پی ٹی آئی میں سے ان کو اتنے لوگ مل جائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہر صورت ہمارے ساتھ ہوں، تاکہ جو ہم کہیں کہ بھئی یہ ہم نے مل کر پاس کیے، اور پھر کل کو جب یہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا احتجاج کرنے کا. کیونکہ جب ایک دفعہ وہ اس کو ووٹ دے دیں گے تو ظاہر اس کے بعد پھر وہ اپنی کارکنوں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میں نے اس پہ احتجاج کرنا ہے. تو صرف اس چیز کو سیکیور کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہیں آخری جو ہے یہ جو آنیاں جانیاں مولانا فضل الرحمان کے گھر ہیں اس کام کے لیے کر رہے ہیں. باقی نمبر جہاں تک ہیں وہ تو میں نے آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ ان کے پاس پورے ہیں، پورے کیا پورے سے بھی زیادہ ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں، پنجاب پولیس کی آپ مثال لے لیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جب اس کو گیدڑ کو پکڑ کے اس کی کٹ لگانی شروع کرے تو وہ کہتا ہے میں ہاتھی ہوں. تو یہ تو جرنیل ہیں ہمارے، ان کے پاس آپ کو پتا ہونا چاہیے کس قسم کی طاقت ہے. تو یہ کسی بھی ممبر کو کسی کی طرف کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن کھوتا کھوچ ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کسی نہ دباؤ میں آ رہے ہیں نہ کسی لالچ میں آ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف میں حیران ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جس کی وجہ سے جو پارٹی فائدہ اٹھا رہی ہے عمران نیازی کی، وہ جو ہے وہ نئے نئے رنگ دکھا رہی. اب مولانا فضل الرحمان نے ایک ملاقات بھی کروا دی کہ بھائی اس سے فیڈ بیک لے آؤ، تو وہ مزید کہہ رہے ہمیں مزید وقت چاہیے، تو وہ لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں. تو یہ میں مولانا فضل الرحمان سے گزارش کروں گا کہ آپ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے اپنا وقت ضائع نہ کریں. آپ نے جو اسٹینڈ لینا انڈیپینڈنٹلی لیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ کبھی بھی آئینی ترامیم میں شامل نہیں ہوگی. وہ صرف ٹائم بائے کرنا چاہتے ہیں، وقت ضائع کریں گے، اور آپ کے لیے جو ہے وہ ان کی طرف سے کبھی بھی خیر کی ہوا نہیں آئے گی. تو ان کے لیے آپ ان معاملات کو اتنا ڈیلے نہ کریں، ان کو اب چھوڑ دیں. بس کافی آپ نے ان کا ساتھ دے دیا ہے. اب اپنے طور پہ جو ہے اگلا لائے عمل جو ہے وہ طے کریں کہ آپ نے حکومت کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا. لیکن پی ٹی آئی کی آڑ میں کچھ نہ ہو. پی ٹی آئی نے آج بھی آپ کو جو ہے وہ دھوکہ ہی دیا ہے قسم کا. انہوں نے آپ نے ان سے ملاقات کروائی تو انہوں نے کیا اس کا جواب دیا آپ کو؟ بس اتنا کہا کہ مولانا فضل الرحمان بہت گریٹ آدمی ہے. تو اس تعریف سے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ تو جس دن کا سوشل میڈیا آپ کے خلاف گند اگلے گا تو یہ سب بہ جائے گا. تو وہ جو ہے ان کا مشاورت کبھی مکمل نہیں ہو سکتی. آج کی مشاورت میں عمران نیازی کہتے ہیں کہ وہ 45 منٹ کی مشاورت تھی، تو وہ
آدھے سے زیادہ ٹائم تو وہ یہی کہتا رہا کہ مجھے فلاں چیز نہیں مل رہی، اپنی ذاتی شکایات کرتا رہا۔ اس بندے کو ملک سے کوئی دلچسپی نہیں، اسے آئینی ترامیم کی تو الگ بے بھی نہیں پتا کہ آئینی ترامیم ہوتی کیا ہے۔ تو اس لیے اس کو اب میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان کو اب زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، اپنے طور پہ ان کی جو پارٹی پالیسی ہے اس کے مطابق جو ہے مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہیے، اور بہتر یہ کہ اب کھوتا جو ہے اس کو خوہ میں سے نکال لیا جائے، آگے جو مولانا صاحب کی مرضی۔ تو بہت شکریہ آپ سے بہباب کا، آپ نے اس لائیو سیشن میں ہمارا ساتھ دیا، پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ گپ شپ کریں گے، اس وقت تک کے لیے رب رکھا۔